خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذلنا، اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا بشمالنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار، ہمارے پیارے اللہ، ہمارے جہیں کے اللہ، ہمارے خالق اللہ، ہمارے مالک اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والے اللہ، اللہ پاک تیرے پیار کی جھلک ہم نے ہمارے ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ مولا آج ہم تیرے پیار کو سامنے رکھتے ہوئے مبارک رات میں ختم قرآن کے موقع پر فقیرانہ اور بھیک مانگتے ہوئے پورا ٹولہ لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ کیوں نہ آئے؟ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں ہے۔ مولا جسے ملا ہے تیرے در سے ملا ہے۔ ابو بکر تیرے در سے بنے ہیں، عمر تیرے در سے بنے ہیں، عثمان تیرے در سے بنے ہیں۔ اے مولا دنیا میں جسے ملا ہے تیرے در سے ملا ہے۔ پیارے اللہ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے محبوب کے آنسو ہمارے لیے بہے ہیں، گنہگاروں کے لیے بس بہے ہیں۔ اے مولا یقیناً صاف ستھرے لوگوں کو تو ہر ایک اپنے دسترخوان پر بٹھاتا ہے، لیکن غریب آدمی
گندے کو بھی اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے۔ اے مولا تو کریموں کا کریم ہے، تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ مبارک رات میں 27ویں رات ہے، جمعہ کی رات ہے، قرآن پاک کو مکمل کیا گیا ہے۔ اے مولا شروع رمضان سے قرآن شروع ہوا تھا، اے مولا کمزوری کے باوجود، بوڑھوں نے کمر جھکی ہوئی ہونے کے باوجود اے مولا تیرے سامنے قرآن کو سنا ہے۔ یقیناً تیری شفقت کرنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے، تیری نہ سونے والی آنکھوں کا نظام یہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا تیرے دربار میں آئے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ تیرے فقیر ہے، ہمارے بچے تیرے فقیر ہے، اے اللہ پورا خاندان تیرا فقیر ہے، پوری دنیا تیرا فقیر ہے، تو اکیلا غنی داتا ہے۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، جوانوں کو معاف فرما۔ یقیناً اے اللہ جوانی کے زمانے میں اے اللہ آستی نے مچھی کر کر کے تجھے ناراض کیا ہے، آنکھوں سے ناراض کیا ہے، کانوں سے ناراض کیا ہے، ہاتھوں سے ناراض کیا ہے، باقاعدہ پلاننگ بنائی ہے اور پلاننگ بنا کر کے راتوں کے اندھیرے میں ناراض کیا ہے۔ اے مولا ہمارے بدن ناپاک ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھوں میں گناہوں کے اثرات ہیں، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، لیکن مولا تیری رحمت کا سمندر بہت بڑا ہے۔ اے مولا تو نے نہیں کہا میرے بندوں گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ زمین کو بھر لے، آسمان زمین کی فضا کو بھر لے، آسمان کی چادر کو چھونے لگے، پھر بھی اگر تم معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک آج ہمیں معاف کر دیجیے، آج ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ بھول ہو گئی، بھول ہو گئی اللہ پاک، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی اللہ پاک، بھول ہو گئی، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے مولا ہم اپنے نیکی کو دیکھ کر نہیں آئے، ہمارے تو گناہ بھی گناہ ہے، ہماری تو نیکیاں بھی خطرے والی ہے، لیکن تیری قسم تیرے کرم کے دریا کو دیکھ کر آئے ہیں۔ ارے تیرے لاڈلے نبی نے 27ویں رات کو شب قدر کو بتانے کا ایک اشارہ بھی کیا ہے۔ اے مولا تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اے مولا حضور ہمارے لیے رو رو کر کے شب قدر مانگی ہے۔ مولا اس رات میں ہم سب کو آپ معاف فرما دیجیے۔ اے مولا تو دیکھ تو صحیح، اس میں کوئی ایسا جوان ہوگا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہوگا اور ان کا باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا۔ اے مولا اس میں کوئی ایسا ہوگا مولا جو اپنے بیوی کے لیے مولا اپنے بیوی پر رحم کرنے والا شوہر ہوگا اور اس کی نرمی کو دیکھ کر تجھے اچھا لگتا ہوگا۔ الٰہِ العالمین اس میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو قرآن کا عاشق ہوگا، قرآن کثرت سے پڑھتا ہوگا، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں قرآن سے لگاؤ کے نتیجے میں تجھ سے پیار ہوگا، تجھے اس سے پیار ہوگا۔ اے مولا اس جوان کے دل کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تیری قسم بنا کر کے جائیں گے، اے مولا تجھے منا کر کے جائیں گے۔ فرشتوں ہمارے ساتھ تم رونے میں شریک ہو جاؤ، ہمیں پتا ہے مسجد کے نظام میں تم ساتھ میں شریک ہو اور تمہیں پتا ہے گنہگار ہے، پھر بھی ہماری زبان سے صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے۔ ارے پیارے اللہ پورے گاؤں پر خصوصی محبت کی نگاہ تو ڈال دے، اے اللہ اس آنے والے مجمع میں ایک ایک فرد پر اے مولا محبت کی نگاہ ڈال دے، اے مولا صورت کو حقیقت کا جامع پہنا دے۔ اے مولا یہ صلاۃ و سلام صحابوں نے پڑھا تھا، یہ صلاۃ و سلام تابعین نے پڑھا تھا، یہ صلاۃ و سلام تبع تابعین نے پڑھا تھا، اے مولا اسلاف نے پڑھا ہے، ہم نے بھی صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ اے مولا فرشتوں کے ذریعے سے یہ صلاۃ و سلام نبی جی کے قبر پر پہنچا دیجیے اور نبی جی کو کہیے اور اللہ کے رسول آپ کے گنہگار امتی آپ کو یاد کر کے ایک مسجد میں رو رہے ہیں، آج ہمارے اوپر بہت حالات آئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد امت عجیب و غریب حالات میں پھنس گئی، چاروں طرف سے بیماریوں نے گھیر لیا، چاروں طرف عیاشیوں نے گھیر لیا، دنیا کی چمک دمک نے گھیر لیا۔ ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن ننگی تصویریں روک دیتی ہیں، ہم قرآن کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے غلط تصویر پر نظر پڑ جاتی ہے اور دل میں غلط ارادے ہونے لگتے ہیں۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں،
پیارے اللہ تجھے پتا ہے نبی کے زمانے میں تو نورانی منظر تھا، مسجد نبوی تھی، وہاں حضور کا پیارا چہرہ تھا، چہرہ دیکھ کر کے دل بدل جاتا تھا۔ پیارے اللہ وہاں تو اگر کسی کے دل میں گندا خیال آتا تھا اور اللہ کا نبی سینے پر ہاتھ پھیرتا تھا، گندا خیال پیارے خیال سے بدل جاتا تھا۔ اے کہ اللہ ہمارے ایمان کا مقابلہ صحاباؤں کے ایمان سے مت کرنا، ہم نے تو چاروں طرف ننگی تصویریں دیکھی ہے، اے کپڑا لینے جاتے ہیں تو بھی ننگی تصویر ہے، موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں کھولتے ہوئے بھی تصویر آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے دل میں کچھ ارادہ ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان کر دو، ہمارا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دو۔ آج ہم تیری پناہ میں آئے ہیں، اللہ پاک تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ حضرت یوسف جلیل القدر پیغمبر ہے، زلیخا پیچھے لگی ہے، تب بھی حضرت یوسف تیرے پناہ میں آئے ہیں اور تو نے حضرت یوسف کو اپنی پناہ میں لیا تھا۔ پیارے اللہ اے اللہ پاک ہمارے لیے تو ہزاروں زلیخائے ہیں، ایمان کو بچانا مشکل ہے، گلی گلی میں بے شرمی ہے، گلی گلی میں بے پردگی ہے، اندر کے ناپاک جذبات ہے، نفس اور شیطان ہے، اے مولا کرم خوراکیں ہیں، ایمان کو بچانا مشکل ہے، ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ پاک جب تو ارادہ کرتا ہے تو جنید بغدادی کو شراب کے اڈے سے اٹھا کر ہدایت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم جو بادشاہ تھے، رات میں فرشتہ بھیج کر ان کے دل کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو بدل دیجیے، ہم سب کو بدل دیجیے، تیرے کاف کلام پاک کی عظمت کا واسطہ پورے مہینے قرآن سنا ہے، اے مولا کلام پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو پاک کر دیجیے۔ اے مولا کل صبح جمعہ کا دن ہے، اے اللہ جمعہ کا صبح، جمعہ کی صبح طلوع ہو، صبح صادق ہو، اس سے پہلے تقوی کی صبح طلوع فرما دے۔ اے مولا کپڑے تو روز بدلتے ہیں لیکن ہمارا دل بدل دیجیے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیجیے، ہمارے قلب کو تیری طرف رجوع کرنے والا قلب بنا دیجیے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک آج ہم تیرے پناہ میں آئے ہیں، ہم سب کو پناہ دے دے۔ اے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ مولا بچہ اپنی ماں کو کتنا ہی کیوں نہ ستائے، لیکن اگر بچے کو محلے میں کوئی مارے تو ماں دوڑی بھی آتی ہے، میرے لال کو کس نے مارا ہے؟ حالانکہ وہ بچہ دن بھر ماں کو پریشان کرتا ہے، لیکن بچے کو کوئی مارے تو ماں دوڑی بھی آتی ہے، میرے لال کو کس نے مارا ہے؟ پیارے اللہ ہم نے مانا، ہم گنہگار ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن ربا دنیا ہمیں مار رہی ہے، ہمارے بچوں کو مار رہی ہے، ہمارے وقتوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہے۔ اے مولا دنیا ہمارے بچوں کے پلک اڑا رہی ہے، ہمارے گھروں کو گرا رہی ہے۔ اے مولا تیری نہ سونے والی آنکھوں نے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ منظر بھی قصہ میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے سامنے ماں باپ کی بہتی ہوئی لاشیں ہیں، خون کے چترے ہیں۔ اے مولا باپ کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، باپ کا سر کٹ گیا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ماں کا پاؤں کٹ گیا ہے اور ماں کا جنازہ پڑا ہے۔ 5 سال کا معصوم بچہ، 10 سال کا بچہ اپنے ماں کے لاش کے پاس رو رہا ہے، لیکن مولا ان کے ایمان کو سلام، وہ بچہ اپنے ماں کے پاس آ کر رو رہا ہے، لیکن میرے مولا تو دیکھ رہا ہے۔ مولا بس ہو گیا، 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 بس ہو گیا۔ ایک باپ حضور نے اپنے بچے کو مارے اور تھوڑا زیادہ مارے تو ماں کہتی اب زیادہ مت مارو، میرے لال کو زیادہ مت مارو، بس ہو گیا، بس ہو گیا، مت مارو، اب میرے لال کو مت مارو۔ باپ اگر چھڑی مارتا ہے تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے، ربا تیری قسم منظر دیکھا نہیں جاتا کہ مولا سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کس کو کہے پیارے تجھے نہ کہے تو کس کو کہے، تجھے کیا واسطہ دے تو آسمان سے فرشتے اٹھا دے۔ مولا تیری تقدیر پر ایمان لائے، تیری مصلحت پر ایمان لائے، لیکن ربا دیکھا نہیں جاتا۔ ہمارے دسترخوان پر ہزاروں آئٹمیں ہیں، ہمارے گھروں میں الگ الگ مشروبات ہیں، ہمارے گھروں میں الگ الگ پھل فروٹ ہے، ہمارے کپڑے شاندار سے شاندار ہیں، ہمارے گھروں میں قالینیں ہیں، ہمارے گھروں میں ٹائلس ہیں۔ اے مولا صحاباؤں کی اولاد
اربوں کے بچے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے مولا تیرے گھر کی حفاظت کے خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے قلب کو سلام، ان کے دل کو سلام، ان کے اللہ پاک ان کے پیغام آتے ہیں تو مولا سن نہیں سکتے، اے مولا نہیں سن سکتے ہم، اے اللہ تو آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دے، تیری مدد کو نازل فرما دے، ظالم کے ہاتھ کو روک دے، اللہ پاک اب تو بس ہو گیا، اب نہیں دیکھا جاتا، ایک گھنٹہ اگر کوئی آواز آئے تو دل دھڑ دھڑ کانپنے لگتا ہے، یہاں تو چاروں طرف عمارتیں گر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دھماکے سن رہے ہیں، اے مولا ہموں پر بھی اے مولا وہاں غم چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ پاک تیری شان غیوریت کا واسطہ، تیری شان غیوریت کا واسطہ، اے اللہ پاک تو آسمان سے مدد کا نزول فرما دے، ظالم سے تو نمٹ دے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی بچے کو مارے تو بچہ آ کر ماں کے پاس باپ کے پاس آ کر کہتا ہے ابا تم ان سے نمٹ لو، میں تو نہیں نمٹ سکتا، تو باپ کہتا ہے بیٹا تو سو جا بیٹا میں نمٹ لیتا ہوں، ماں کہتی ہے بیٹا تو سو جا میں نمٹ لیتی ہوں، اور بچہ اطمینان کی نیند سو لیتا ہے، کہ اللہ پاک تو نمٹ لے، ہم تیری قدرت پہ ایمان لائے ہیں، تمہیں بدر میں فرشتے اتارے تھے، رخ میں فرشتے اتارے تھے، الہ العالمین آج ہم تیرے فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہے ہیں، اے مولا کیا ان معصوموں کی نگاہیں آسمانوں پر اٹھ اٹھ کر یہ نہیں کہتی ہوگی متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، چھوٹے چھوٹے بچے آسمانوں کی چادر کو نہیں دیکھتے ہوں گے، اور مولا اب تو آسمان سے یہ آواز دے دے الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو ٹھہر جاؤ میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے، اللہ پاک کلام پاک کی عظمت کا واسطہ، قرآن کے ختم کا واسطہ، اس موقع پر تو دعا قبول کرتا ہے، اے مولا شب قدر والی راتوں میں سے کسی رات کی عظمت کا واسطہ، اے مولا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے رمضان میں قرآن سنایا ہے اس کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ پاک ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، ایک بہت بڑا طبقہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے، کوئی ان کی دعائیں سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں، ادھر وہ رو رہے ہیں اور ان کے گھروں میں ان کی بیویاں رو رہی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں، اور معصوم بچے چپ کے اپنے باپ کو یاد کر کے اے مولا رو رہے ہیں، سخت سے سخت دل والے کا دل بھی نرم ہو جائے، اے مولا ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا ہے، یا اللہ حضور کے زمانے میں صرف تھوڑے سے دھماکے کی آواز آئی، صحابہ گھبرا گئے، تو آپ نے ابو طلحہ کو کہا ابو طلحہ تمہاری اٹھنی لاؤ، اور آپ نے مدینے کا چکر کاٹا ہے، اور آپ نے صحاباؤں کو تسلی دی، فرمایا مت گھبراؤ میں مدینہ دیکھ کے آیا ہوں، کوئی نہیں ہے، اے اللہ پاک صحابہ جیسے گھبرا گئے تھے، لیکن نبی مدینے کا چکر کاٹ کر تسلی دے رہے ہیں، ہمیں کون تسلی دے گا، ہمیں کون تسلی دے گا، مسلم حکمرانوں کے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے، اے مولا ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دے دے، اے اللہ مالدار لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس دے دے، اے مولا الہ العالمین مظلومین کی مدد فرما، ظالم کی تدبیروں کو فیل کر دے، ان کے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر لوٹا دے، ان کی اسکیموں کو فیل فرما دے، ان کو آپس میں تتر کر دے، ہمیں آگ والی آندھیوں سے ہلاک فرما دے، ہمیں لوٹ والی چیخ سے تباہ فرما دے، الہ العالمین اباطیل کے ذریعے سے اللہ تو فیصلہ فرما دے، ہمیں تیری قدرت پر یقین ہے، اللہ پاک تجھے ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے بابا آدم نے دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی، ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جس کے واسطے سے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی اور تو نے قبول کی تھی، اے اللہ پاک تجھے ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو حضرت موسیٰ نے مصر میں جا کر کے پڑھی تھی اور تو نے حضرت موسیٰ کے لیے
گھر اور در کا انتظام کیا تھا. اللہ پاک ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو حضرت یوسف نے آپ دعائیں پڑھی تھی جس کے نتیجے میں کنویں کی کوٹری سے آپ نے تخت شاہی تک پہنچایا تھا, ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو تو نے عرش پر لکھے ہیں, ان پاک ناموں کی عظمتوں کا واسطہ جو لاڈلے نبی نے جو جن کے ذریعے سے دعائیں مانگی تھی, ہم دعا کرتے ہیں پوری امت کا بھلا کر دے, امت کی دنیا آخرت بنا دے. اے مولا الہ العالمین جو بیچارے بیمار ہیں عافیت کا معاملہ فرما. اے مولا امت ہر اعتبار سے سب دل ٹوٹے ہوئے ہیں, سب کا دل نرم ہے. اے مولا سب کی مغفرت کا سامان فرما. چور چوری کر رہا ہے بیچارہ غفلت میں چوری کر رہا ہے, ہدایت دے دے. جو جس گناہ میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ چھٹکارے کی شکلیں مہیا فرما. اللہ پاک جو مقروض ہے عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی نصیب فرما. الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے عافیت کے ساتھ خوشی کا دن جلدی دکھا دے. اے مولا جلدی خوشی کا دن دکھا دے. اے مولا ہمیں تڑپنے والا دل دے دے, ذکر کرنے والی زبان دے دے, شکر کرنے والا دل دے دے. رات کے اندھیرے میں تجھ سے یاری اور تیری دوستی عطا فرما. تو مت رک رکھا, دنیا اٹھے گی چلے گا لیکن تو ناراض مت ہو, تو مت ناراض ہو. دانا پانی تو دیتا ہے اللہ پاک, ہماری انتڑیاں تو نے بنائی ہے, کھا کر ہم سو جاتے ہیں اور انتڑیوں کا نظام تو چلاتا ہے. اے مولا کالی بھینس میں سے ہمارے لیے بہترین دودھ کا انتظام تو کرتا ہے. اے اللہ پاک ہمارے خوش کرنے کے لیے تو نے کیا نہیں دیا, بہت کچھ دیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے نادانی میں ہو رہا ہے, غفلت میں ہو رہا ہے, ہمیں توفیق دے دے. پورے مجمع پر ایک محبت کی نگاہ ڈال دے, ایک محبت کی نگاہ ڈال دے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کے لیے نیک باپ بنا دے, تربیت کرنے والا باپ بنا دے. ہمارے گھروں میں آنے والی بہوؤں کو کے لیے ہمیں نرم بنا دے, ہمارے ذریعے سے ان کو تکلیف نہ ہو. اے مولا سب کی بچیوں کے لیے بھلا کر دے. جن کی بچیاں جہاں جہاں کہیں بھی گئی ہوئی ہے ان کے غسل کے گھرانے میں ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرما. باپ یہ چاہتا ہے میری بچی کے لیے عافیت کی شکلیں ہوں. اے اللہ پاک ہمیں انسان بنا کر کے جلا دے, ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پیارے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہم اس موقع پر مرحومین کو نہیں بھولیں گے. اے مولا بہت سے مرحومین قبروں میں جا کر کے سوئے ہوئے ہیں. اے مولا بعض وہ ہے جنہوں نے اس پرانی مسجد کی عمارتوں میں حصہ لیا تھا, آج وہ جا کر کے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں. اے مولا ہر گاؤں میں اے مولا یقیناً بعض تیرے پاس شراب پیتے پیتے آئے ہوں گے, بعض نمازوں کو گناہ کرتے کرتے آئے ہوں گے, لیکن ہے تو تیرے بندے ایمان والے ہیں. اے مولا سب کی مغفرت کا سامان کر دے, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے مولا دین کی اور دین کے مراکز کی حفاظت کا سامان فرما. مولا ہمیں قرآن کا عاشق بنا, ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا. گھروں میں بے چینیاں ہو ختم فرما دے. اے مولا موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما, اور آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. الہی جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود معصومی و رضائت محبت کو معرفت خود دے, اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.